مفتی صاحب، میرے محلے میں ایک عورت ہے، ان پر کسی بزرگ کی سواری آتی ہے اور وہ ساری باتیں سچ سچ بتاتی ہیں۔ دیکھیے، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عورتیں، کچھ لڑکیاں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر فلاں بابا آتے ہیں، فلاں بزرگ آتے ہیں اور ہم پر سواری آتی ہے، اور پوری طرح سے ایسا بعض جگہ ماحول ہوتا ہے کہ وہاں بھیڑیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس عورت کے اوپر، اس لڑکی کے اوپر فلاں بزرگ کی سواری آ رہی ہے، فلاں بزرگ کی سواری آ رہی ہے۔ آپ یہ سوچ کے دیکھیں نا، جب وہ دنیا میں تھے، جب کسی سواری کو اختیار نہیں کرتے تھے، اگر آپ وہ سواری کی بات کریں تو وہ تمہارے اوپر کیوں؟ اچھا، میرے سمجھ نہیں آتا ہے کہ دنیا میں نہ جانے لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام جو دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ کسی ایسے شخص کے پاس جانا جو کہ بہت زیادہ گناہگار ہو، اس کا کھانا، اس کا پینا یہ جلدی پسند نہیں فرماتے تھے، تو کسی ایسے شخص کے اوپر جو پوری طرح سے مکمل غلیظ، ناپاک، بے نمازی، فاسق، فاجر، گناہگار شخص ہوگا، وہ اس پر کیوں آئیں گے؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو لوگ، ان کے اوپر کوئی چیز آئی اور اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ ہیں، اور اس کے بعد ان کی باتیں سچ ہوا کرتی ہیں، یعنی کہ یہ اکثر جو باتیں بتاتے ہیں صحیح باتیں بتاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا تأتوا الکہانہ، غیب کی خبریں سنانے والوں کے پاس مت جایا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غیب کی باتیں نجومی بتاتے ہیں، یہ اکثر صحیح باتیں بتاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ 99 باتیں تمہیں صحیح بتائیں گے، لیکن ایک بات تمہیں ایسی بتائیں گے جس سے تمہارا ایمان کفر میں تبدیل ہو جائے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا تمہارا ایمان تم سے کب چھن گیا۔ ظاہر ہے نا، ایک بندہ 99 باتیں صحیح بتا رہا ہے، آپ نے کہا ارے یار یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، اب ایک بات اس نے ایسی بتائی جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ اسے بھی مان لو گے نا، کہو گے یار جب 99 باتیں اس نے صحیح بتائی ہیں تو ایک بات یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی نجومی کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا، ان سے کوئی بات پوچھنا، اور آنے والے وقت کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ قرآن مقدس میں فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وینزل الغیث، بارش کب کہاں کتنی نازل ہوگی کوئی نہیں جانتا، ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں لڑکا لڑکی کون ہے کوئی نہیں جانتا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لڑکا لڑکی پیٹ میں ہو تو یہ مشینیں بتا دیتی ہیں۔ بھائی، یہ مشینیں بھی آپ کی کب بتاتی ہیں؟ 4 مہینے جب بچہ ہو جائے گا نا، 4 یا 5 مہینے کا، اس کے بعد مشینیں بتائیں گی، جب پوری طرح سے اس کا جسم اندر بن چکا ہوگا۔ ظاہر ہے یار، تو اندر مشین ڈال کے، کیمرہ ڈال کے دیکھ لیں گے کیا ہے۔ جب وہ 1 مہینے کا حمل ہو تو کسی دنیا کی مشینری میں طاقت ہو تو بتا دے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ ایک ذلیل گندے پانی کو کون بتا سکتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، یا زندہ ہوگا یا مرا بچہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا لڑکی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کہ کل کیا ہوگا، بارش ہوگی، کیا ہوگی، کون مرے گا اور کون کب کہاں مرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کب کہاں مرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پر جو ان کے مطابق کو جو بزرگوں کی سواری آتی ہے تو یہ کیسے بتا دیتے ہیں؟ بزرگوں کی سواری آنا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے یار، سوچ کے دیکھو، جب وہ دنیا میں تھے، جب وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے، اب وہ دنیا سے جانے کے بعد اب کیسے پریشان کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کسی کو پریشان کرتے تو وہ ولی کیسے بنتے؟ وہ بزرگ ہی نہیں بن سکتے تھے نا۔ بھئی، اگر کوئی انسان دنیا میں کسی کو پریشان کر رہا ہے، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم میں سے وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تو اگر آپ کے ہاتھ سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہو یار، تو وہ ولی کوئی کیسے ہو جائے گا جو کسی کو پریشان کرے گا؟ اور ظاہر ہے کہ جو چیزیں آتی ہیں پریشان ہی کرتی ہیں نا، جھمگٹ لگنا، وہ عورتیں پڑی ہیں کہ کھانا نہیں بنائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، الٹا شوہر بیوی کے پیر دباتا نظر آ رہا ہے، یہ خرافاتیں ہو رہی ہیں، تو وہ بزرگ یہ ساری چیزیں معاذ اللہ کرائیں گے؟ وہ آئے تھے تمہیں بیویوں کو شوہر کی خدمت کرانے کے لیے، الٹا شوہروں سے بیویوں کی خدمت کرائیں گے؟ کچھ تھوڑا سا سینس انسان کو لگانا چاہیے، سوچنا چاہیے، یہ ساری باتیں محمل ہیں، ان چیزوں کو ہرگز نہیں ماننا چاہیے۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں، برے جن، یہ جب کسی پر سوار ہو جاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ ہیں، یہ چونکہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بتاتے ہیں ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اچھا، ان کو یہ باتیں کیسے معلوم ہو جاتی ہیں کہ یہ اس نے کیا پہنا تھا، اس نے کیا کھایا تھا؟ ان کو ایسے معلوم ہو جاتی ہیں کہ جو جن وغیرہ ہوتے ہیں، اور ہر بندے کے ساتھ اس کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک ہمزاد ایک برا جن ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ، تو وہ چونکہ اس کے ساتھ رہتا ہے
تو وہ جن اس سے اس بات کو دریافت کر لیتا ہے کہ بھائی بتاؤ اس نے فلاں دن کیا کھایا تھا، تو وہ فوراً ہی اس کے کانوں میں پھونک دیتا ہے اور وہ اس کو بتا دیتا ہے۔ اسی بات کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تأتوا الکہانہ، انسانوں میں سے بھی جو غیب کی باتیں بتائے اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ شیطان، فرشتوں میں جو باتیں چلتی ہیں نا آسمانوں پہ، شیطان اس کو اچک لیتا ہے اور لا کر اس نجومی کے کان میں پھونک دیتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اسلام نے ہر ایک سوال کا جواب ہمیں دیا ہے۔ ان چیزوں میں پڑھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ بزرگ آتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو کسی سے نہ اتر رہا ہو، آپ میرے پاس لے کے آئیے اور دیکھیں کیسے اترتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بہرحال کسی اچھے عامل کو جب آپ دکھائیں گے تو وہ خود یہ بتا دے گا کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اور یہ اچھا عامل اور بتا دیتے ہیں۔ کوئی بندہ آیا نا آپ کے پاس، آپ کسی مریض کو لے کے جائیے کسی عامل صاحب کے پاس کہ ہمارے اس کے اوپر بزرگ کی سواری آتی ہے، آپ کہیں گے کہ فلاں بزرگ کی سواری آتی ہے، وہ کہے گا ہاں تمام سارے غوث و قطب ابدال سب کی سواری آ رہی ہے، بہت ضروری ہے اس کا کمپلیٹ ایسا بندوبست کوئی کرنا جس سے یہ سارے کے سارے بزرگ اس سے ہٹ جائیں۔ یار ہم تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے اوپر بزرگوں کا سایہ رہے، لیکن کہاں میسر ہو سکتا ہے؟ بزرگوں کا سایہ گناہگاروں کو کیسے مل سکتا ہے؟ تو یہ جو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، چونکہ ان کی تعویذ گنڈے سے دکانیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ اور 50 باتیں بتا دیتے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں یار مریض جھوٹ نہیں بول رہا ہے کیونکہ یہ تو بابا نے بھی یہی بات بتائی ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن جیسی کتاب، اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں۔ اگر اس سے نہیں ٹھیک ہو رہا ہے جن وغیرہ کا اثر، تو پھر آپ کسی اچھے عامل کو دکھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ جو میٹر ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح مکمل طرح سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام ان خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔